بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے ناآشنا تھی اور حقیقی معبود کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور بت پرستی ان کا مذہب تھا۔ آخر سنت اللہ کے مطابق ان کی ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو منتخب کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا۔ غریب اور کمزور افراد نے نوح علیہ السلام کی بات مانی اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شامل ہو گئے۔ اگر کبھی وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنتے تو کہتے کہ پہلے ان غریب اور کمزور افراد کو قوم سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بنتے ہیں۔ اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا اور راہ حق کی طرف بلایا، پر وہ نہیں مانے۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، ان کی ناسمجھی ہر دھرمی ان پہ واضح ہو گئی۔ قرآنی تفصیل کے مطابق 9.5 سال کی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا تو سخت شرمندہ اور پریشان ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے۔ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، بس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کی دعوت و تبلیغ میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والوں کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کے اعمال اور حرکات دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی نافرمان پیدا ہوگی۔ Subscribe to my channel.